الحمد للہ جل وعلا صلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء وعلى آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لذكري. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت جو نصیب فرمائی ہے، دنیا کے اندر اس جیسی دولت اور نعمت نہیں ہے. خاص اللہ کے فضل، احسان اور مہربانی کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا ہے. علت تحقیق تمام انبیاء اور مرسلین، خواہ وہ تکوینی تھے یا تشریعی، سب کے سب ایمان کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور وہ اللہ کے وحدت، فردت اور وجود کا یقین پیدا کرتے تھے، اور پھر اس خدائی وجود اور وحدت اور فردت کی طاقت اور توانائی کے لیے تعلیمات دیتے تھے. کچھ تعلیمات ایسی ہیں کہ جن سے ایمان میں ترقی واقع ہوتی، فزادتہم ایمانا. نفس ایمان تو بسیط ہے متکلمین فقہاء کے ہاں، البتہ محدثین چونکہ مرکب مانتے ہیں تو وہ ازدیاد وغیرہ کے قائل ہے. والمسألۃ طویلۃ الذیل فی محلہا. لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ اچھے اعمال سے، اچھے اخلاق سے، بلند کردار سے، حسین گفتار سے، شریعت کے اتباع اور انقیاد سے ایمان کی سلامتی، ایمان کی طاقت، توانائی وہ بڑھ جاتی ہے. قرآن کریم میں قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے بڑے ایمان کا دعویٰ کیا. حق تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، مسلم درجے کے ہو، اور وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، دلوں تک ایمان ابھی نہیں پہنچا ہے. اگرچہ آیت عند المفسرین نہایت مشکلات میں سے، لیکن علماء نے جواباً کہا ہے کہ کبھی ظاہری اعمال آدمی کرتا ہے، کرتے کرتے اس سے باطن متاثر ہو جاتا ہے اور قلب میں یقین جاگزی ہو جاتا ہے. تو یہ ظاہری اعمال جو اس کے تھے یہ اسلام ہے اور مسلم ہے یہ، اور وہ جو حقیقت قلبی پیدا ہو گئی ہے وہ ایمان ہے. جبریل کے سوالات پر بھی آپ نے اعمال اسلام میں ذکر کیے اور معتقدات کو ایمانیات میں ذکر فرمایا ہے. بعض مسائل آپ کو سمجھنے مشکل ہوں گے کیونکہ آپ نے ساری توجہ داڑھی موڑنے میں لگائی ہے.
تو جب داڑھی مونڈ رہے ہو تو پھر یہ مسئلے آپ کے کام کے نہیں ہیں، اس کے لیے کچھ شرائط و آداب ہے۔ میں قصداً ایسے مسائل بیان کرتا ہوں تاکہ یہ جو لکھے پڑے لوگ ہیں ان کو اپنی جہالت کا پتہ چل جائے کہ ہم کتنے دور پڑے ہوئے ہیں اور کتنے کنویں میں گرے ہیں، اور ہمیں اپنے مذہب اور دین سے کس قدر اجنبیت ہے۔ یہاں مباحث ہے ہمارے طلباء کی، کتاب الایمان شروع ہوتے ہی یہ بات شروع ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو تعلیمات کی شکل میں جب پھیلایا تو 5 نمازیں فرض ہو گئی۔ حنفیہ کے نزدیک وتر بھی عملی فریضہ ہے، اور زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہو گئی۔ سال بھر میں رمضان شریف کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے۔ عمر بھر میں ایک دفعہ حج بیت اللہ فرض ہوا۔ یہ اعمال ایمان ہے، اور جب اس کی حقیقت کو اور تصدیق قلب کو پختہ کرنے کی نوبت آئی تو پھر انبیاء کی تصدیق، فرشتوں کی تصدیق، آسمانی کتابوں کی تصدیق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عالم کے لیے بعثت اور آپ کا ہر طرح خاتم النبیین ہونا، عیسیٰ مسیح کا زندہ آسمان پر جانا، قرب قیامت میں اتر آنا، اس زمانے میں امت کے ایک امام مہدی کا ظہور ہونا، اور اس سے متعلق جتنی تفصیلات ہے جسے اکابر محدثین نے ملاحم میں اور اشراط میں ذکر فرمائے، فجزاؤہم اللہ عنا وعن ھذا الدین احسن الجزاء۔ کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر ایک آدمی اس ایمان کو شکل میں دیکھنا چاہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا پریکٹیکلی، اور یہ متجسد ہو جائے، تو اس میں وقت صبا ہوگا، سفید سحر پھیل رہا ہوگا، اور 4 دانگ عالم میں اذانیں ہوگی، اور مؤذنین الصلاۃ خیر من النوم کے نعرے لگا رہے ہو۔ مسلمان گھروں سے اٹھیں گے، نکلیں گے، وضو کر رہے ہوں گے، سنتیں پڑھ رہے، مسجد آباد ہوگی، ریلے چل رہے ہیں۔ وہ بھی ہوں گے جو گھروں میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ نام کے انسان اور حقیقت میں حیوان، وہ بھی ہوں گے کہ جنہیں پتہ ہے کہ فجر کی نماز فرض ہے اور دن شروع ہوا، ابھی دن سورج نکلنے کے بعد ہوگا، اور سفید سحر کے ساتھ نماز فریضہ ہے، فرض قطعی ہے۔ اور فقہاء محدثین کہتے ہیں سورج نکلنے کے بعد تو قضا ہو جائے گی، قضا کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ اب دیکھو یہ جو نہیں اٹھ رہا ہے نا، ان کی سزا ذرا سن لے آپ۔ بخاری شریف صفحہ 153 جلد اول کتاب التہجد سے ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ جب وقت داخل ہو جائے اٹھنے کا اور یہ نہیں اٹھ رہا ہے تو یا کہ جو شیطان علی قافیت راس احدکم، شیطان آ جاتا ہے اور اس کے سر اور چہرے پر ایک کڑا لگا لیتا ہے کہ کہیں اٹھ نہ جائے، پڑے رہو مردار۔ اس کے بعد اذانیں ہو جاتی ہے، سنتوں کا وقت ہونے لگا ہے، پھر بھی یہ پڑا ہوا ہے، دوسرا گرہ لگا لیتا ہے۔
پھر بس نماز کا لمحہ رہ گیا کہ یہ اٹھے اور جلدی وضو کرے نماز پڑھے، وہ بھی نہیں کر رہا ہے، تو تیسرا کڑا لگا دیا، 3 رسیوں سے زنجیروں سے اس شخص کو باندھ لیا، اور اب جب سورج نکل آیا اور نماز فجر جیسی دولت ضائع ہو گئی تو بالا فی اذن احدکم، شیطان ٹانگ اٹھا کے اپنا وہ آلہ اس کے کان میں دے دیتا ہے کہ میرے پتر اب تو یہ آخری نسخہ استعمال کر، اس کے کان میں پیشاب کر لیتا ہے، بخاری کی حدیث میں۔ اب اگر تم میں سے کسی کو پتہ چلا نا کہ میرے اوپر بلے نے پیشاب کیا تو ایسے اچھلیں گھر میں تو مر گیا، حالانکہ بلہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کو پتہ چلا کہ میرے چائے کے برتن میں کتے نے موتا ہے، چائے سے تو بگار ہو جائے گا، بھئی یہ کیسی چائے ہے؟ آپ اپنے جسم اپنے کان کو دیکھے، آپ نے خالی فجر میں ناغہ نہیں کیا، اپنے آپ کو شیطان کا تحت مش بنایا، اس کا پیشاب گاہ بنایا ہوا ہے، بخاری شریف۔ حدیث شریف میں اس طرح بھی ہے کہ اگر یہ اٹھنے لگا تو انحلت عقدۃ، ایک گرہ کھل گیا، ٹوٹ گیا، وضو کرنے لگا انحلت عقدۃ، دوسرا گرہ کھل گیا، وذکر اللہ، نماز پڑھنے لگا انحلت عقدۃ، تیسرا گرہ زنجیر بھی ٹوٹ گیا، اور فاصبح نشیطا بسیطا، صبح سویرے خوش و خرم تر و تازہ۔ فجر کے نمازی دیکھو ایسا محسوس ہوتا ہے ابھی آسمان سے اترے ہیں، اور نمازیں نہ پڑھنے والے آپ سے بات کریں گے ایک آنکھ اوپر ہوگی ایک نیچے ہوگی، شیطان نے اس کو اچھی طرح رگڑا ہے نا، اپنا وہ ناپاک پیشاب اس کے اوپر ڈالا ہے، تو اس کی آنکھیں کیا کھلے گی اب؟ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بلند اخلاق اور کردار کا اللہ نے نہ پیدا کیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا، انہوں نے نمازیوں کا دکھ بیان فرمایا کہ تم نمازیں نہ پڑھ کر کے تباہ ہو رہے ہو، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہیں سے تو ایمان شروع ہو رہا ہے۔ پہلی نماز ہے دن کی، اور پہلی نماز کس شان سے؟ وقرآن الفجر، قرآن پاک کہتا ہے کہ یہی قرآن ہے، اس لیے فقہا کہتے ہیں فجر میں عام نمازوں سے قرات زیادہ ہونا چاہیے، قرات طویلہ مستحسن مانی گئی ہے۔ اور مشہود کے 3 تفسیر روح البانی نے کی، ایک تو یہ کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رات والے بھی ہے دن والے بھی ہے، رات والے ابھی ڈیوٹی پوری کر کے جا رہے ہیں، دن والے عصر تک رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو آنا چاہیے اس نماز میں، اور تیسرا یہ کہ دلجمی حاصل ہوگی، قرار قلب نصیب ہوگا، ساری زندگی کی ڈگریاں، ساری کائنات کی چوری چکوریاں، کہیں پلاٹ چور، کہیں زمین چور، کہیں بینک بیلنس چور، مال بغیر چوری کے کہیں بھی نہیں بڑھتا، چور چکور کے مال بے حساب ہوتا ہے، حلال مال تو بقدر ضرورت ہوتا ہے۔ یہ سارا جہان پر قبضہ جمع ہے، مگر ایک لمحے کا سکون اس کو نہیں ہو۔ وہ زمانے کا فاشی وزیر اعظم جس نے اپنے زمانے میں جمعے کو ہٹایا اور اتوار کا دن رکھا، اب جمعے کا دن ہے اس کے خلاف فیصلہ ہو رہا۔ مولویوں میں لیڈروں میں غیرت نہیں تھی کہ اس کو مجبور کرتے، خدا نے اپنے غضب اور قہر سے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ مفادات والے اب قریب آ بھی نہیں رہے، سارے بھاگ گئے۔
اللہ دکھا رہا ہے کہ دینی شاعر کے خلاف کرنے والے اور بے ادبی کرنے والے وہ خدائی عذاب سے بچ نہیں سکتے، لیکن عذاب سمجھنا بھی اس کا کام ہے جس کی توبہ قبول ہو۔ علماء دین کہتے ہیں عذاب تب ہی معاف ہوتا ہے جب آپ کو احساس ہو کہ واقعی میری غلطی، میری کوتاہی کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اب دیکھو، یہ تو ایک مسئلہ آپ نے سنا کہ فجر نہیں پڑھی، اب جو فجر پڑھتے رہتے اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے۔ اور یہ کھلاڑی جو ہے یہ انٹرویو دیتے ہیں نا، تو باقاعدہ بعض لڑکے کہتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھ کے میں نے نماز پڑھی اور مسجد قریب میں ہے تو جلدی چلا گیا۔ بڑے اچھے لگتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی امت ہے۔ نوجوان لڑکے کہیں جا رہے ہیں، کھیلنے ویلنے میں لگائے ہوا ہے، تو اس میں باقاعدہ نماز سے شروع ہے۔ کچھ لڑکوں نے داڑیاں رکھی ہے تو مستقل کھلاڑیوں کا فیشن ہو گیا، چہرے پہ خوبصورت داڑھی چمک رہی، اچھی بات ہے۔ علماء کرام نے کہا رسم کے طور پر بھی سنت ادا کرے تب بھی اچھی عادت ہے، اللہ اس کو پختہ کر دے گا۔ اللہ، وہ تو میں نے بہت دفعہ سنایا ہے کہ قبر کے اندر باقاعدہ فجر کی نماز آتی ہے، کتنا سخت وقت ہے وہ، سارے لوگ قبر کے کنارے تک آگے، کوئی کام ان کا نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا یہ ہے، کیا ان کی قرآن خوانیاں ہیں، کیا یہ ہے، کیا ان کی دعائیں ہیں، اور ڈبل ڈبل جلدی مردے کو رکھو قبر میں، واپس بھاگنا شروع کرو۔ نر وہ ہے جو گاڑی میں بیٹھا ہو بھاگا۔ حدیث شریف میں ہے مال تو بستر پہ جواب دیتا ہے، رشتہ دار بمجبوری قبر تک جاتے، اعمال قبر کے اندر اترتے، جس کی طرح توجہ ہی نہیں، وہ ساتھ دیں گے، وہ تو آپ کا عمل ہے، آپ اس کا عامل ہے۔ علماء کہتے ہیں عمل عامل سے متصف ہوتا ہے۔ اب جب قبر میں رکھ لیتا ہے تو وہ کوئی خیر کے لیے تو نہیں رکھتے، ایسی پٹائی ہونے والی ہے جو دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اور اب منکر نکیر آتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بخاری شریف مسلم کی حدیث ہے، ان العبد اذا وضع فی قبرہ اتاہ ملکان، بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو نکیر کہتے ہیں، دوسرے کو منکر کہتے ہیں، اور اس سے سوالات کرتے ہیں۔ اس سوالات سے پہلے ایک خوبصورت مستنڈا بہترین صحت والا نوجوان آ جاتا ہے اور قبلے کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور مرحوم کو کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہے، یہ آ رہے ہیں منکر نکیر، میں جواب دوں گا، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، جواب وہ دیتے ہیں، وہ جوابات نوٹ کر کے اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے۔ کامیابی پر پھر بائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کھڑکی سے جنتیں اور ان کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ فرآ روضتہا و بہجتہا، حدیث کے الفاظ میں وہاں کے باغات اور وہاں کی تر و تازگی، خوش رنگی۔ یہ مردے سے پوچھتا ہے کہ آپ نے تو میرے ساتھ بہت احسان کیا، آپ کون ہیں؟ وہ اس کی طرف پلٹ کے مسکراتا ہے اور کہتے ہیں انا صلاتک الفجر، میں آپ کی نماز فجر ہوں۔ تو فجر پڑی ہوگی تو آئے گی نا، ایسے تو نہیں کہ لیچی دلالا ہوئی نوڑی دی عبداللہ ہوئی، پڑھے کوئی اور اس کی قبر میں آ جائے گی۔
تیرے قبر میں آ جائیں گے ڈنڈے سوٹوں والے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ گزارشات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان عملی شکل وہ نماز کے اندر ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہو وہ نمازیں خوب پڑھتا ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہو اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی. اور ہمارے تبلیغی دوست بھی کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان پر محنت کرتے اپنے حساب سے، جیسے کہتی ویسے کوتی. عوام کی محنت عوامی طرز کی ہوگی، جو ان کو آتا ہے لگے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، مسجد میں کوئی کونا پکڑ لیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. جب وقت مغرب کا ہونے لگتا ہے ادھر سے چلے جاتے ہیں، اس گلی سے آ جاتے ہیں، 6 چلے جاتے ہیں، 2 آ جاتے ہیں. نبیوں والا کام ہو گیا. 4 اپنے اپنے گھر چلے گئے. ان تمام باتوں کے باوجود یہ فکر اور یہ احساس کہ مسلمان مسجدوں میں آئے، نمازیں سیکھے، علماء کے قریب ہو جائے، یہ احسان تبلیغیوں کا بھی ماننا پڑے گا ہمیں. بالکل زبردست احسان ہے. وہ جتنے ہیں اتنا ہی کام کریں گے. ایک آدمی جو میٹرک تک تعلیم ہے اس سے آپ ایم اے کی توقع کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ہر شخص اپنے نالج کے مطابق چلے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سمجھ دی ہے کہ مسلمانوں کی زندگی اسلام کی طرف موڑنی ہے، اور اس کے لیے وہ بڑے اور چھوٹے ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں. خدا تعالیٰ ان کی کوششیں قبول فرمائے اور ان کے راستے بھی ہموار فرمائے اور ان کے راستے سے تمام رکاوٹیں دور فرمائے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ آگے دیکھیں پیغمبر کیا کہتے ہیں. ترمذی شریف میں ہے کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کا مال اور اولاد سب تباہ و برباد ہو گیا. ایک نماز عصر کی فوت ہو رہی ہے اور پیغمبر کہتے ہیں مال اور اولاد غرق ہو گیا. اب یہ جو پیغمبر نے کہا ہے یہ اس کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں. یا تو ایک ایسا شخص جو قصدن عصر کی نماز فوت کرتا ہے تو یا مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے پیغمبر نے کہا یہ دونوں غرق ہو جائے تو میں کبھی نصیب نہ ہو جائے، کبھی ان کی خوشیاں تجھے نہ ملے. اب پیغمبر کی دعا تو مستجاب ہے، وہ اللہ کا فرستادہ ہے. اور یا یہ کہ جو شخص عصر کی نماز فوت کرتا ہے، فوت کا معنی ہے کہ وقت نکل گیا اور اس نے عصر نہیں پڑھی، اس کو فوتگی کہتے ہیں. تو تجربہ یہ ہے کہ ایسے شخص کی ماں اور اولاد وہ ہمیشہ غم کا باعث ہوتا ہے. تو تجربہ پیغمبر سے بڑھ کر کس کا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. 2 باتیں ہو گئی، ایک بات دعا، ایک تجربہ. تیسری سن لو کہ جس شخص سے عصر کی نماز فوت ہو گئی، کوئی بشری اور شرعی عذر موجود نہیں ہے، تو پیغمبر کہتے ہیں کہ اس کا مال اور اس کی اولاد تباہ و برباد ہوگی. یہ وحی کے ذریعے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ تو وہی بیان کرتے، صاحب وحی ہے اور وہی خدا کا پیغام ہے، اس میں بھول چوک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عجیب بات ہے کہ پہلا نمبر نماز کے بیان میں میری طرف سے فجر آئی اور دوسرا نمبر عصر کی آئی، اور یہ 2 نمازیں شروع سے فرض ہے. علماء کہتے ہیں جتنے انبیاء و مرسلین کو
رسالت اور نبوت ملی ہے وقت فجر میں ملی ہے، اس لیے نبوت اور رسالت کا اعلان فرض ہے، فجر کی قرات بالجہر ہے۔ اور جتنے اولیاء اور بزرگان دین کو ولایت کا شرف نصیب ہوا ہے تو وہ عصر کا وقت ہوتا ہے، اور ولایت کا پردہ کرنا اور اخفا کرنا، لوگوں کو واضح نہ کرنا، یہ ولی کے اوپر فرض ہے، یعنی کہ ڈنڈورا پیٹتے رہے، بورڈ لگاتے رہے، یہ جال ساز قسم کے لوگ۔ اسی لیے عصر کی قرات بالسر ہے، اخفاءً ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب دیکھو دو نمازیں بیان ہوئی، جمعے کے بارے میں ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز چھوڑ دے اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کی، استغفار کیا، اللہ کو راضی کیا تو وہ مٹ جائے گا، ورنہ وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ کلا بل ران علی قلوبہم، پورا دل جو ہے زنگآلود ہو جائے گا، اب اس میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ دل ہے یا سڑا ہوا گوشت ہے، گن بھر جائے گا اس میں۔ حدیث میں ہے ان ہؤلاء القلوب لتفزع، ان دلوں کو باقاعدہ زنگ لگتی ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے۔ وَإِنَّ جِلَاءَهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کے ورد وظیفے سے، صحت ادائیگی سے، توجہ سے، درد و غم کے ساتھ پڑھنے سے دل نکھر جاتا ہے اور اس میں جلا اور روشنی آ جاتی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی اور کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، حالانکہ آپ کے لیے اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، جب آپ موجود ہو تو نماز آپ نے پڑھانی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی اور کو کہوں کہ ان لوگوں کو نماز پڑھائے، ٹائم ہو رہا ہے، اور خود چلا جاؤں، اور وہ لوگ جو جماعت چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گھروں سمیت آگ میں جلا دوں۔ سوال یہ کہ یہ کام ابو بکر سے نہیں کرا رہا ہے، عمر اور عثمان اور علی کو نہیں کہتے عشرہ مبشرہ کو کہ تم لوگ جاؤ، ان کو تو کئی دفعہ کہا ہوگا۔ بعض اوقات ایسے امور ہوتے ہیں کہ اس کی عظمت بتانے کے لیے خود ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے ناظم صاحبان ہوتے ہیں مدرسے میں، ہزاروں طلباء ہوتے ہیں، غریب دین سیکھنے آتے ہیں، مولوی تو نہیں ہوتے، مولوی تو کوئی 100 میں نہیں 1000 میں مشکل سے کوئی بنتا ہے، مولوی تو بند ہی ہو چکا ہے تقریباً۔ تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اٹھانے جاتے، کہتے ہیں ہاں جاتے۔ میں نے کہا پھر آپ کہاں ہوتے؟ کہ میں بھی جماعت میں نے غلط بیانی، آپ نے نہیں اٹھایا، آپ جب اٹھائیں گے تو اس دن آپ جماعت میں نہیں ہوں گے۔ پیغمبر کو دیکھو، آپ نے کہا کوئی اور آگے ہو جائے، میں ایک ضروری کام کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ڈسپلن، حسن اسلوب کتنا ضروری مسئلہ ہے۔
لوگوں کو آگاہ کرنا اور لوگوں کو کہنا کہ بھائی مسجد میں آؤ. اگرچہ علماء غریب مسکین عاجز انہوں نے لکھ دیا کہ یہ احکام سلطانیہ ہے، ہم کسی کے گھر کو کیا کہ کسی کے دالان کو بھی نہیں جلا سکتے. فرمایا کہ یہ بادشاہ اسلام کا کام ہے، اور آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ گھروں میں ہیں، جماعت کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں جانے کا کوئی عذر موجود نہیں ہے. یہ وہی لوگ تو ہیں جن کو پیغمبر گھر سمیت جلا رہے ہیں. تو پیغمبر تو نہیں جلائے گا، ویسے ہی آگ لگ جائے گی. پیغمبر تو دنیا سے اپنا وقت موعود پورا کر کے تشریف لے گئے، لیکن جو دین آپ لائے ہیں وہ جو کا تو 100% موجود زندہ تابندہ ہے. اللہ قیامت تک زندہ تابندہ رکھے. تو سزا کے مستحق تو ہے یہ لوگ. دکان میں بیٹھا ہوا ہے، جماعت ختم ہو گئی، یہ اٹھ نہیں رہا ہے مسلمان، کلمہ پڑھتا ہے، دوسرے کسی کام میں لگا ہوا. وہی نماز کس کے لیے؟ یہ جرمنی اور جاپانی پڑھنے آئیں گے کیا؟ یہ تو اسلامی فریضہ ہے، اس کا مکلف خالص مومن مسلم ہے. دنیا میں ہر چیز کا انعام و اکرام بھی ہوتا ہے جب وہ صحیح طرح انجام دیا جاتا ہے، اور جب وہ صحیح طرح انجام نہ دیا جائے تو پھر اسی حساب سے اس کو سزا بھی ملتی ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں، ٹوپی سر پہ رکھی، چہرے پہ داڑھی ہے، گھر کی عورتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہوا ہے، آپ تیاری کر رہی ہے. کبھی گھر میں یہ حاضری لی نہیں ہے کہ کون کون سے بچے ہیں جو نمازوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ پیغمبر جو جماعت اور امامت چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، ہمارے نبی، ہمارے شافع و مشفع ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اتباع اور قیامت میں شفاعت نصیب فرمائے. میرے عزیزو، میرے بھائیو، آہا کیا زمانہ تھا. ناصر الدین بلبن رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کنیزیں جو ہمارے کام کاج کرتی ہے مسلمان ہے؟ کہا الحمدللہ سب مسلمان ہیں. کہا جن دنوں میں نماز پڑھے ان دنوں میں روٹی پکائے، جن دنوں میں نماز نہ پڑھے اور کام کرے، جھاڑو واڑو لگائے، برتن دھوئے، روٹی سالن کو ہاتھ نہ لگائے. ایسا پاکی کا زمانہ. عورتوں پر ایسے دن آتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. بخاری میں ہے جب حضرت عائشہ بہت غمگین تھی کہ حج کے دن ہے اور یہ کیا شروع ہو گیا، آپ نے کہا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ تو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کو پیش آئے گا، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں. لیکن ان دنوں میں نماز پڑھنا خاتون پر فرض ہی نہیں ہے. روزہ فرض ہے، بعد میں رکھے گی. ان دنوں میں قرآن شریف کا تلفظ نہیں کر سکتی ہے، من حیث ذکر پڑھ سکتی ہے لا الہ الا اللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ، لیکن علماء دین کہتے ہیں پوری آیت نہ پڑھے. اسلام کی طہارت، تقدس، نظافت، الفت، پاکی اسلام کی آسمان سے ٹکرا رہی ہے. آج بھی الحمدللہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو یہ قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں قاری صاحب کے پاس. سخت سردی کا موسم ہوتا ہے اور چھوٹا سا منا ہوتا ہے، اتنا سا. اس زمانے میں ادارے میں گرم پانی کا انتظام بھی نہیں تھا. وہ پانی چھوڑتا ہے پیچھے بھاگتا ہے. میں نے کہا صرف ہاتھ دھو لو اور منہ دھو لو. کہا کیوں؟ میں نے کہا چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹا وضو ہے. نہیں قاری صاحب ماریں گے. یا خدا پاک،
اس کو میں نے وضو کرایا اور اس کے ساتھ ساتھ کلاس میں چلا گیا اور قاری صاحب کو بٹھایا. قاری صاحب تو وہ وہاں کا آل نال ٹرمپ ہے باقاعدہ. ٹرمپ کو کون قائل کرے گا؟ کلاس کا تو وہ ہیڈ ہوتا ہی ہے. تو خدا ان کی گرفت سے بچوں کو بھی امت کو بچائے. تھاندار کیا ہے اس کے آگے؟ بچوں کی جان نکالنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، پڑھانے کے ماہر نہیں ہوتے. میں نے کہا کہ بھئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو اجازت دی ہے علماء نے کہ وہ صرف ہاتھ منہ دھوئے اور سپارہ پڑھے، اور چھوٹے بچوں کو پورا قرآن نہ دیا جائے، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گر جائے گا ان سے. کئی مسئلے سمجھائے تب جا کر کے وہ بچہ راضی ہوا، ورنہ اس نے کہا میرا پورا وضو ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ میں کیسی طہارت کی اہمیت بٹائی. چنانچہ دوستوں کے سامنے ذکر ہوا، چند دنوں میں گیزر لگ گئے. پھر میں دوبارہ کلاس میں گیا. میں نے کہا اب اگر آپ لوگ پورا وضو بھی کر لیں تو اب کر سکتے ہیں. الحمدللہ مسائل پر محنت کرنا ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے. اس میں کمی کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک سفر میں ایک صحابی کو غسل ضرورت کی نوبت آئی اور سب سے پوچھتے رہے کہ سردی بہت زیادہ ہے، تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، جھاڑوں کا موسم ہے، پانی منجمد ہو رہا ہے، اور اس کو غزہ کے اندر تیر بھی لگ گئے تھے، جگہ جگہ زخم بھی تھے. صحابہ کرام اللہ ان سے راضی ہو، ان کو یاد نہیں تھا مسئلہ، اور انہوں نے کہا لا ارى لك الا ان تغتسل، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نہانا پڑے گا. ہائے ہائے، اس غریب نے نہا لیا اور وہ پانی ٹھنڈا وہ زخم کے دھراڑوں میں پس گیا، جسم پیٹتا رہا. سورج نکلنے کے بعد انتقال ہو گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کیا. آپ نے ان صحابہ کو دیکھا کہ ایھا الظلم قتلتموہ، او ظالم ہو کہیں کے، مار ڈالا تم نے. ہلا قلتم لہ یکفیک ضربتان، ضربۃ لوجہک وضربۃ لیدیک، بس دو ہاتھ مٹی میں مار دیتا، ایک ہاتھ چہرے پہ مل لیتا، دوسرا ہاتھ مل لیتا، غسل جنابت ہو گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ ضروری مسائل نہ جاننا اور ضروری مسائل وقت پر نہ بتانا، 5 صحابہ کی جماعت جن سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کیا، ان کو نبی کہتے ایھا الظلم، ظالم ہو بڑے تم. ہلا قلتم لہ، کیوں نہیں سمجھایا اسے کہ یکفیک ضربتان، ضربۃ لوجہک وضربۃ لیدیک. ایک دفعہ مٹی پہ ہاتھ مارو چہرہ ملو، دوسری دفعہ ہاتھ مارو ہاتھ یوں کرو، تیمم غسل والا بھی ہو گیا. کتنا آسان اسلام ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسائل یاد کرنا، مسائل میں مہارت پیدا کرنا، مسائل بر وقت بیان کرنا، مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ امت مسلمہ کا بہت بڑا فریضہ ہے. ہمارا احسان نہیں اگر ہم کمی کرے ایھا الظلم، اس کے نیچے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اب دیکھو یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ چھوٹا بچہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جائے اور وہ مر جائے قبل البلوغ، یشفع لوالدیہ. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ عقیقہ کرنا چاہیے، بغیر عقیقے کے مر گیا تو شفاعت نہیں کرے گا. یہ جگہ سر، کیونکہ حدیث میں ہے الغلام مرہون بعقیقتہ، اس لیے حنابلہ کے ہاں عقیقہ واجب ہے، شفاعت روکتا ہے. قیامت کے دن ایک بچہ
وہ اسی طرح مسلمان گھر میں پیدا ہو چکا ہوگا. لوگ ذرا بعض چیزوں میں خواہ دیر کرتے، اس کا نام رکھے بغیر وہ مر گیا، قیامت کے دن وہ کبھی ادھر دوڑے گا کبھی ادھر دوڑے گا، کبھی ماں کو گریبان سے پکڑے گا کبھی باپ کو پکڑے گا اور کہے گا ایھا الظلم، اے ظالم ماں باپ، ضیعتمونی، ضائع کر دیا مجھے، بأی اسم سمیتمونی، کیا نام ہے میرا، کیوں میرا نام نہیں رکھا. لا الہ الا اللہ. خدایا توبہ میں. علماء اس طرح کہتے ہیں. علماء کی عقل، علماء کا علم دیکھے کس طرح بچاتے امت کو. فرماتے ہیں کہ یار ہمیں موقع ہی نہیں ملا، ہم سے غفلت ہو گئی، ورنہ ہم اس کا نام رکھ لیتے عبد المومن، محسن. یہ دیکھیں یہ نام بھی درج ہو رہا ہے. ہمیں موقع ہی نہیں ملا، ہمیں خیال ہی نہیں ہوا، بغیر نام. یہ بھی معافی ہے، یہ بھی استغفار کا کلمہ ہے. ایک روایت میں کہ سب جو ناتمام پیدا ہوتا ہے اس کا بھی نام رکھو، کہیں وہ نہ مارے تمہیں وہاں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور کہو کہ افسوس کہ یہ بچہ ناتمام پیدا ہوا، سانس نہیں لایا، احکام اسلامی نہیں ہے اس کے. اگر یہ صحیح پیدا ہو جاتا اور اس کی سانس بھی آ جاتی تو ہم اس کا نام یہ رکھ لیتے. اب یہ نام بھی درج ہو جائے گا صاحب. قیامت کے دن کے مواخذے اور سخت گرفت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تمام طرق جو اس روایت کے ہے اللہ علی میں سیوطی نے لکھا ہے کہ وہ موضوع اور من گڑت ہے، اس لیے بیان کرنے کا قابل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا صحیح نہیں ہے، یہ فارسی ہے. اللہ فارسیوں کا بھی ہے اور عربیوں کا بھی ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ کے نام صرف عربی ہو؟ عربی کے علاوہ بھی تو زبانیں رہی ہے، عبری ہے، عبرانی ہے، سریانی ہے. ان میں اللہ تعالیٰ کن ناموں سے تھا؟ علماء امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ کو ہر زبان میں یاد کرنا درست اور صحیح ہے. اللہ تعالی کو حصر کرنا عربی تلفظ میں یہ فتنہ انکار حدیث کا دجل ہے اور ان کا درو گوئی ہے. بخاری شریف میں ملک الاملاک اور ملک الملوک کا معنی امام بخاری نے امام سفیان سے نقل کیا ہے. معنی ہو شاہان شاہ، شہنشاہ. تو یہ تمام فارسی الفاظ اور عربی میں مستعمل ہے. تفتزانی اور میر سید کا اس پر کلام بھی رہا ہے. طرفین سے دلائل واقع ہوئے. درست اور صحیح ہے کہ لفظ اللہ کے بجائے لفظ خدا، کردگار، پروردگار، بزرگ و برتر، یہ سب استعمال درست اور صحیح ہے. اس کے خلاف باتیں کرنا منکرین حدیث اور ان کا دجل اور فریب ہے. فتاوی حدیثیہ میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات پر تقریباً اجماع ہے. آگے وہ حیات اجسادی ہے یا ارواحی ہے یا امثالی ہے، اقوال شتیٰ. دو 2015 میں ایک کتاب بتائی ہے. اب تو ایک ایسی کتاب بھی آئی ہے جو 104 جلدوں میں ہے اور صرف فہرستیں ہیں. 104 جلدوں میں خالی فہرستیں ہیں. فہرستوں کو کیا کہتے ہیں؟ انڈیکس. ایک مسجد میں جب امام مؤذن مقرر ہو دوسری جماعت ہو سکتی ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ جہاں باقاعدہ امامت اور امام و مؤذن ہو وہاں جماعت ثانی نہ کی جائے.
اور اگر کر لے تو جگہ بدل دے، جگہ چھوڑ دے، کسی گھر میں کر لے، برانڈے میں کر لے، اور وہ بھی کبھی کبھی۔ رمضان شریف میں وطروں کے بعد تہجد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ وطر رات کی آخری نماز ہے، جو وطروں کے بعد تہجد پڑھے گا یا اور کوئی نفل، اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ پیغمبر کا حکم ہے کہ رات کی آخری نماز وطر پڑھا کرو۔ اور یہ جو 20 رکعت تراویح ہے، اس میں 8 رکعت قیام اللیل، 12 رکعت تہجد ہے، اور پھر 3 وطر پڑھ کر تاکہ لوگ فارغ ہو جائے رات کی عبادت سے۔ پھر تہجد و قیام اللیل پڑھنا نامناسب بات ہے۔ تفصیلات کے لیے امام الاثر مولانا انور شاہ کی شرح بخاری جلد 2 صفحہ 420 ملاحظہ ہو، وہاں حضرت شاہ صاحب نے ان بزرگوں کا بھی لکھا ہے جو رمضان شریف میں تراویح اور وطر کے بعد تہجد یا نفل منع فرماتے تھے کہ یہ نماز پوری ہو چکی ہے۔ طلباء کہتے ہیں وہ فردوس ہے، وہ بس ٹھیک ہے، طلباء انتم شہداء اللہ فی الارض، سب مدرسے جنت کے باغات ہیں، چھوٹے اور بڑے سب باغات ہیں۔ کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ جس گھر میں محمد یا احمد نامی بچہ ہو تو فرشتے اس گھر کا طواف کرتے؟ نہیں، یہ نہیں، خیر و برکت برساتے ہیں۔ کیا واقعہ صحیح ہے کہ ایک کافر عورت نے کسی کتے کو پانی پلایا اس کی وجہ سے؟ جی ہاں، بخاری میں موجود ہے۔ مولانا قاسم نانوتی بانی دیوبند کے استاذ کا نام مولانا احمد علی صاحب محدث ان کے استاد ہے، یہ جو بخاری کا حاشیہ لکھا ہے، اور ان کے استاد مولانا مملوک علی دہلوی بھی ہے، اور ان کے استاد شیخ عبدالغنی مجددی، ان سے انہوں نے بھی حدیث پڑھی، اور مولانا رشید احمد گنگوئی نے بھی پڑھی۔ نماز جنازے میں کون سی ثنا اور درود پڑھنا چاہیے؟ جو مروج ہے یہی ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کا سایہ طفت ہمارے سروں پہ تاجر قائم آمین۔ 2005 کے کسی جمعے میں آپ نے فرمایا سنت یہ کہ محراب سے بائیں جانب اذان دی جائے، اور 1400 سال سے امت اس پر عمل کر برائے میں اس پر فقہی دلائل۔ یہ مسئلہ مستقل اپنی جگہ موجود ہے، اور اذان فی المسجد پر جو کلام ہوا ہے تو صرف یہ خطبے کی اذان کو مستثنا کیا ہے کہ یہ ہمیشہ بین یدی الخطیب ہوئی ہے، اور باقی ہمارا اذان خانہ بھی بائیں طرف ہے۔ مسائل مفصل موجود ہے، جس شخص نے کتاب الاذان لکھی ہے اس نے اس پر دلائل دیے۔ آپ کو کتنے دلائل چاہیے مجھے یہ بتاؤ تو صحیح؟ 2 بوری 3 بوری؟ انسان کے بچے کو تو ایک عقل کی بات چاہیے۔ بعض مرد ذرا چلتے ہیں پشت پر دونوں ہاتھ رکھتے ہیں، بس لوگوں کے چلت کے آپ ذمہ دار آئے ہیں، گلیوں کا سرویر ہے آپ، تکلیف ہوگی اس غریب کو۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ پیچھے ہاتھ نہ رکھے اور کوک پہ رکھے، یہ جہنمیوں کا طریقہ اور روایت ہے، اس طرح ہی ہے۔ حقیقت کروانا سنت طریقہ ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اس کی بڑی بیٹی مسلسل 3 رات سے خواب میں دیکھ رہی کہ وہ اپنے سر پر ایک کپڑا ڈالے ہوئے اور گھر کے دروازے پر آ کر بہت پریشان انداز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ بیٹی کافی پریشان ہے۔ بہرحال مردہ جس طرح دیکھا وہی حالت ہے، وہ صدق کے مقام پر ہے۔ توبہ استغفار صدقہ خیرات ان کو پریشانی سے نکالنے کی تدابیر کی جائے۔ والد اگر اپنی اولاد کو اپنی ملکیت میں سے حصہ دینا چاہے، حدیث شریف میں تو ہے کہ زندگی میں اولاد کو برابر رکھو، لڑکا لڑکی غریب امیر بڑا چھوٹا سب برابر ہے،
تاہم اگر کسی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے تو علماء تو کہتے ہیں کہ گنجائش ہے اس عاجز کے خیال میں گناہگار ہوگا۔ چند سال قبل میرا ایک بیٹا ماں کے پیٹ میں مر گیا جس کا نام نہیں رکھا گیا، تو بس اب کہو نا کہ اگر زندہ پیدا ہو جاتا تو یہ نام ہوگا۔ بندہ کے گھر 2 بچیوں کی ولادت ہوئی اور میری خواہش ہے کہ ان کے نام آپ تجویز کریں۔ میں نے ناموں کی نہ دکان کھولی ہے اور نہ کوئی گودام کھولا ہے۔ پاک پیغمبر، پاک بی بی، پاک عورت اسلام کے وہ پیارے نام رکھو۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے دعا، اللہ بخشے۔ عرض یہ قبر کے چاروں طرف حاشیے لگانا مٹی کو روکنے کے لیے درست ہے، شامی نے اجازت دی ہے۔ اگر مسبوق کو اپنا مسبوق ہونا یاد ہو اور سجدہ سہو میں امام کے ساتھ سلام پھیرے تب بھی خطا خلف الامام معاف ہے۔